صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ ہم سب کا ایک دستور ہے، اور جو قوم اپنے دستور کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اگر اس کو یہی معلوم نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کرے گی؟ اس لیے اگر مسلمان یا کوئی بھی قوم اپنے دستور کے ساتھ غداری کرتی ہے تو اس کو پھر جینے کا حق نہیں رہتا ہے۔ اور دستور کے ساتھ ہم نے وفاداری کیسے کرنی ہے، کون کون سے کام ہیں جن سے ہمارے اس دستور کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا اور اس پر تدبر کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ہر اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہر اتوار کے دن درس قرآن ہوا کرے گا، اور چاہے اگر عید کا دن اس میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر وہ اس سے 1-2 دن پہلے جمعہ کے دن نکل لیں گے، لیکن ورنہ عام حالات میں انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اس پر عمل رہے گا، اور ہر اتوار کے دن ہوگا انشاءاللہ، اور یہ درس قرآن کی مجلس ہر اتوار کو رہے گی انشاءاللہ۔ آج کی جو ہم نے آغاز کیا ہے، ہمارا جو آغاز ہوگا، سب سے پہلے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی ہم نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کریم کا ہی حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو اس سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کہ اس سے ہم شیطان سے حفاظت طلب کریں، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، اور یہ خود قرآن کریم ہی کا حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہوتا ہے کہ پناہ مانگتا ہوں میں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، اور شیطان کو مردود جو کہا جاتا ہے رجیم، یہ قرآن کریم ہی کے اندر ہے کہ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اصل چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب اللہ ہی ہم جو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ ایک عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتے ہیں سجدہ کرو، ہمیں سجدہ کرنا ہے، وہاں میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کو سجدہ کرنا تھا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور آگے سے کٹ حجتی کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ فرمایا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے، اس لیے کہ تو مردود ہے۔ اس لیے سب سے، اور اس وقت شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا، اس لیے شیطان نے قسم کھائی گمراہ کرنے کی۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جب بھی تلاوت شروع کریں تو ہم پہلے شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیا کریں، کہ وہ تو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہم پہلے کہیں گے یا اللہ کہ اس مردود کی گمراہی سے، جو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھنا کب ہے۔ اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی آدمی کو غصہ بہت زیادہ آ گیا ہو، اس وقت میں غصہ کرنا تو حرام ہے، لیکن غصہ پینا ثواب کا کام ہے، تو فرمایا کہ جب غصہ بہت زیادہ آ جائے تو اس وقت بھی انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سخت غصے کی حالت میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب غصہ آ جائے، غصے کی حالت ہو، اس وقت چونکہ یہ غصہ اصل میں شیطان مردود دلاتا ہے تاکہ غصہ آ جائے گا، غصے کی وجہ سے انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہے گا، پھر اول فول کہے گا، پھر کچھ غلط باتیں بھی کہے گا، دوسروں کو ستائے گا، تکلیفیں دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔
اس لیے اسی طرح سے اگر کوئی انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب کے اندر کوئی آدمی ڈر گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے خواب دیکھا، برا خواب دیکھا، ڈر گیا، تو فوراً حکم یہ ہے کہ وہ بائیں جانب میں تھوڑا سا تھتکار دے اور شیطان مردود کی پناہ طلب کر لے، اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت بڑا مہربان، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر جو پہلے با ہے، با، یہ با حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ان معانی میں سے 3 معنی جو یہاں کے مناسب ہے معارف القرآن کے اندر مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب علیہ رحمہ ذکر کیے، کا ایک بات یا مصاحبت کے لیے، مصاحبت کہتے ہیں ساتھ ہونے کو بیان کرنے کے لیے، جیسے ہم کہیں گے بسم اللہ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں، تو با مصاحبت کے لیے۔ دوسرا با کا مطلب ہوتا ہے استعانت، مدد طلب کرنا، ترجمہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نام کی مدد سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ اور تیسرا مطلب ہوتا ہے با کا برکت کے لیے آتا ہے، تو فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے ہم یہ کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو الرحمن جو بہت بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، کسی کام کا آغاز کریں، کوئی بھی کام کریں، حتیٰ کہ آپ سواری پر سوار ہوں، کھانا کھانا شروع کریں، یا آپ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، جو بھی کام کریں، برتن ڈھک، یہاں تک کہ ہمیں اگر برتن ڈھکنا بھی ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانا پکانا ہو، روٹی پکانی ہو تو پہلے بسم اللہ سے پڑھو، اس کے بعد جو ہے آگے کام کا آغاز کریں۔ ہمارے یہاں یا تو اس کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا ہے، ہمارے گھر کی مستورات ہیں تو یا تو بالکل بسم اللہ پڑھنے کا خیال ہی نہیں رہتا ہے، دوسری صورت یا تو یہ رہتی ہے کہ بسم اللہ تو نہیں، بسم اللہ یا تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، تو یہ بھی غلط ہے کہ ہمیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ تو پڑھنی ہے لیکن اعوذ باللہ ہر کام کے شروع میں نہیں پڑھنی ہے۔ عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اعوذ باللہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کے شروع سے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر کام کے شروع میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کا شروع کریں گے، تو آگے فرمائے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس میں فرمایا الحمد، تمام تعریفیں، تو حمد جتنی بھی، اس کے لیے یاد رکھیں کہ حمد کا جو لفظ ہے عربی میں، جو حمد، اردو میں تو ہم تعریف کہتے ہیں، فلاں آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو اردو میں تو تعریف کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو لفظ حمد ہے یہ خاص اللہ کے لیے ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کے اندر توحید ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی طرح سے ہم کسی کے لیے حمد نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، حمد بھی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی حمد نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حمد کہتے ہیں کسی کی کوئی ذاتی کمال یا ذاتی خوبی پر تعریف کرنا، اور ذاتی کمال اور ذاتی خوبی اللہ کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ ہم کوئی بڑا حسین منظر دیکھتے ہیں، حسین چیز دیکھتے ہیں، حسین پھول دیکھتے ہیں، ہم انسان دیکھتے ہیں، تو جو بھی ہم حسین منظر دیکھتے ہیں ان کے اندر اپنا ذاتی کوئی حسن نہیں ہے۔ یہ جو کمال ہے، کسی آدمی کے اندر ہم نے کمال دیکھا، یہ کمال دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا جو ہم کسی حسن کی تعریف کر رہے ہیں اصل میں ہم اس حسن بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، ہر قسم کی حمد، اور ہر قسم کی حمد جو بھی حمد کرے، جس وقت حمد کرے، جس کے لیے حمد کرے، اس حمد کا حقیقی مستحق وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، تو غیر بھی جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اپنے معبودوں کو الہ کہتے ہیں، لیکن اللہ صرف اللہ کے لیے کہا جائے گا، اللہ کسی دوسرے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ آگے فرمایا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس کے اندر آپ دیکھیں پروردگار، رب کا ترجمہ پالنے والا، اب جو پالنے والا ہے یعنی جس ایک ہے جس نے بنایا وہی پال بھی رہا ہے۔ جب پالنے والا اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، تو ہمیں جب رزق کی ضرورت ہوگی تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے، کہ جو پال رہا ہے، جو اللہ کہتا ہے رب العالمین،
میں صرف انسانوں کو نہیں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں، تمام جہانوں کا پالنہار پروردگار ہوں۔ جو پالتا ہے تو جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے اسی پالنے والے سے مانگنی ہے۔ تو فرمایا کہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ تو جب تمام جہانوں کو پالنے والا وہی اللہ ہے تو ہمیں جب ضرورت ہوگی تو اسی ایک اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ رب خالص صرف رب، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، خالص الگ رب، صرف لفظ رب جب ہم بولیں گے تو اللہ ہی کے لیے بولیں گے، رب اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں بولیں گے۔ العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ، کہ عالم وہ چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کا پتہ لگایا جائے۔ جیسے آپ نے یہ ریحل دیکھی تو آپ ریحل دیکھ کر کے آپ کو ذہن میں آیا کہ نہیں اس کو بنانے والا کوئی ہے، یہ خود نہیں بنی ہے۔ آپ نے موبائل دیکھا تو آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ موبائل خود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے۔ تو عالم کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی دوسری چیز کا پتہ دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی عالم ہیں، عالمین جمع لائے ہیں، عالم انسانوں کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، ملائکہ کا جہاں ہے، حیوانات کا جہاں ہے، بہت جہاں ہے۔ اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ بعض رات نے کہا جناب 80,000 تعداد اللہ کی مخلوق کی، بعض نے کہا کہ 18,000 ہے، اور صحیح قول جو کعب احبار کا قول ہے، صحیح قول کہ وَلَا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کی تعداد کتنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو عالم ہے، جتنے بھی عالم، تو اللہ نے اس کو عالمین کہا یہ بتانے کے لیے کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ان کو دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے۔ روح المعانی اہل السنت والجماعت کے ایک انتہائی معتبر عالم کی تفسیر ہے، علامہ آلوسی علیہ رحمہ کی، اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ کہتے یہ وہ مفسر ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کنتو اطالع الکتب فی ضوء القمر، اس کو بھی جانی توجہ، علامہ آلوسی کہتے ہیں کنتو اطالع الکتب فی ضوء القمر، کہ میرے پاس شمع نہیں ہوتی تھی، بتی جلانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا تھا کہ چاند کی چاندنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ اور اللہ نے جب کتابوں کے مطالعہ ہوا نا، کتابوں کا، ہمارے کتابوں کا مطالعہ چھوٹ گیا ہے، کتابوں کا مطالعہ بنیاد ہے۔ تو جب انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ایسی حالت میں، وہ کہتے ہیں اسی چاند کی چاندنی کے اندر انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر کا نام ہے روح المعانی۔ انہوں نے ایسی تفسیر لکھی کہ جب بادشاہ کے سامنے پیش کی تو بادشاہ دیکھ کر عش کرنے لگا، یار کیا تفسیر لکھی ہے اللہ کے بندے نے۔ ایسے علماء بھی زمین کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے، چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کے مطالعہ کرتے تھے اور وہیں بیٹھ کر کے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی، دیہاتی گاؤں دیہات کا رہنے والا بدو آدمی، ایک دیہاتی آدمی جا رہا تھا جنگل سے گزرتے ہوئے، تو جنگل سے جاتے ہوئے اس دیہاتی آدمی نے، اونٹ ہوتا ہے نا جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے، اونٹ کی بھی مینگنیاں ہوتی ہیں، تو اونٹ کی مینگنی اس نے دیکھی۔ اللہ کرے کبھی ہم بھی ان چیزوں پر غور کیا کریں۔ اچانک اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ گیا، تو وہ اس مینگنی کو دیکھ کر کے اس پر جسم پر ایک اثر پڑا، اور وہ کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر، یہ مینگنی بتا رہی ہے یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ پھر ساتھ میں دیکھے کچھ قدموں کے نشان ہیں، تو کہنے لگا وآثار الاقدام تدل علی المسیر، یہ قدموں کے نشان بتا رہے کوئی گزرا ہے۔ پھر کہتا ہے افسماء ذات ابراج، آسمان کو دیکھو کتنے برجوں والا، ستاروں سیاروں والا آسمان ہے۔ والارض ذات فجاج، زمین کو دیکھو کہ کتنے خزانے اس کے اندر دفن ہیں، کتنے خزانوں والی زمین ہے۔ لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ سب دیکھ کر پتہ نہیں چلتا اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک دیہاتی آدمی ہے، کیا اس کا ذہن کہاں چلا گیا کہ مینگنی بتاتی ہے کہ بغیر اونٹ کے مینگنی نہیں آ سکتی ہے، کہ کوئی اونٹ گزرا تو مینگنی آئی، پاؤں کے نشان، کوئی گزرا تو پاؤں کے نشان پڑے۔ تو یہ اتنا بڑا آسمان اور زمین کا نظام ہے، یہ خود کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو بھی بنانے والا کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ جل شان۔ آج کل بہت سارے حضرات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سکالر ہیں، یہ ہیں، ہم دین جاننے والے ہیں، تو کہتے ہیں جناب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اس بنانے والا کوئی ہے۔
کیا ہوا جی؟ خود بن گئی. خود کیسے بن گئی؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں یہ جو میرے جسم پر سویٹر لگی ہوئی ہے یہ خود بن گئی ہے، کوئی مانے گا؟ کہیں گے کیسے بیوقوف آدمی ہے، یہ خود کیسے بن گئی، داغے خود کیسے جڑے؟ تو اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنے انسانوں کا نظام، اتنے کائنات کا نظام خود کیسے بن گیا؟ تو یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے. جب اس نے بنایا ہے تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی ہے اور اسی کے کہے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب دیکھیں اس دیہاتی کو کسی نے نہیں بتایا، اپنی عقل سے اپنے دماغ سے اس نے فیصلہ کیا کہ اللہ ہے، ہمیں اللہ کے اس بنانے والے کے ماتحت چلنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر اپنی عقل بھی لگائے، اپنی فطرت بھی لگائے تو بھی وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کا ادراک حاصل کر سکتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، میں بہت بڑا مہربان ہوں اور نہایت رحم کرنے والا ہوں اور میری شان رحمت ہے. اللہ کہتے ہیں میری شان رحمت ہے، ورنہ تو انسان اپنی عقل سے بھی اللہ کا ادراک کر سکتا تھا. اللہ کہتے ہیں نہیں، لیکن میری شان رحمت ہے، میری رحمت ہے اپنے بندوں پر، میری مہربانی ہے اپنے بندوں پر کہ لیکن پھر بھی میں نے اس پر کفایت نہیں کی کہ بندوں اپنی عقل سے فیصلہ کر لو، خدا کو پہچانو، مجھے پہچانو. نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے میری شان رحمت اتنی عام ہوئی کہ میں نے تمہارے پاس رسولوں کا سلسلہ بھیجا، رسالت شروع کی، پیغمبر بھیجے. پیغمبر آ کر کے تمہیں یاد دلا رہے، یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اس کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں الرحمن، میری شان رحمت سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، میں بڑا مہربان ہوں. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہوں. قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہے. الرحمن کے اندر لکھا رحمان فی الدنیا، الرحیم میں لکھا رحیم فی الآخرہ. اب یہ سمجھ میں نہیں کہا کہ رحمان فی الدنیا یہ صفت رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہے، رحیم فی الآخرہ صفت رحیمیت کا ظہور آخرت میں ہے. دونوں کے اندر رحم ہے، دونوں کے اندر رحمت ہے. تو یہ فرق کیوں کیا؟ اس کی وجہ اس لیے کہ رحمان کہتے ہیں اس عام الرحمہ کو اور رحیم کہتے ہیں تام الرحمہ کو. رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت سب کو عام ہو، سب کو شامل ہو. رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو. اب دنیا کے اندر فرمایا کہ اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہے کہ ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، ایک ایتھیسٹ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ایک اللہ کا باغی نافرمان جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے احکام سے دور بھاگتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، لیکن اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے. یہ اللہ کی صفت رحمان ہے، یہ رحمت عام ہے، ہر کسی کو شامل ہے. دوسرا فرمایا رحیم، رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت کامل ہو، مکمل ہو. فرمایا رحیم فی الآخرہ، یہ والی صفت رحمت جو مکمل ہوگی یہ آخرت کے اندر صرف اور صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے. اب اس میں ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آخرت میں رحمت کی صفت صرف مومنین کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. مثال کے طور پہ ایک استاذ ہے، اپنے بچوں کو اس نے پڑھایا بہت محنت سے اور اس میں ساری چیزیں بتائی کہ بچوں امتحان میں یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، امتحان یوں دینا ہے، یہ کتاب یوں ہے. لیکن جب اس پہ بعد میں پیپر بنا، پیپر بننے کے بعد اب جب اس نے پیپر لکھا، اب اگر جب اس نے پیپر لکھا اس نے کچھ بھی نہیں لکھا، خالی پیپر واپس کر دیا، اب بتائیں کیا ہم یہاں کہیں گے کہ استاذ کو شفقت کر کے اس کو پاس کر دینا چاہیے؟ جب کچھ بھی نہیں لکھا اب اس میں کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رحمت عام کر دی، سب کے پاس پیغام پہنچا دیا. اب اگر کوئی بندہ امتحان میں کچھ بھی نہیں لکھتا ہے، خالی کوڑا کاغذ واپس کر دیتا ہے، تو اب وہاں پھر وہ کون سی رحمت کا امیدوار ہے؟ دنیا کے اندر یہاں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہر آدمی، یہاں تک فرمایا کہ ایک مرتبہ پوری زندگی کفر میں گزری، پوری زندگی گناہوں میں گزری، ایک مرتبہ آخرت میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اگر سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب معاف کر دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا. کتنی رحمت ہے اللہ کی! یہ رحمت عام ہے، سب کے لیے عام ہے.
یہ رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اب پھر بھی کوئی اتنا بدبخت ہو، بد نصیب ہو کہ پھر بھی وہ نہ آئے، اب رحمت کا امیدوار نہیں. اب پھر استاد یہی کہے گا کہ میں نے کتابیں بھی دی، میں نے پڑھایا بھی، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی تو نے محنت نہیں کی، پھر بھی اب میں اس پہ پاس نہیں کر سکتا، اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی جو صفت رحیمیت ہے تو یہ آخرت. یہاں پہ ایک مسئلہ اور یاد رکھ لے کہ بعض حضرات کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، ہم اس کو کہتے ہیں رحمان. ہمارے عرف میں ہے، ہم لوگوں کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے رحمان، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کسی انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے. عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے. جیسے عبداللہ کو اللہ کہنا جائز ہے نہیں، اس طرح عبد الرحمن کو رحمان کہنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں عبد الرحیم کو کوئی آدمی رحیم کہہ دے وہ جائز ہے. عبد الرحیم کو رحیم کسی نے کہہ دیا تو جائز ہے. رحیم یہ کوئی ہو سکتا ہے انسان بھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اپنے لیے بھی رحیم کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کہا. تو رحیم تو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رحمان صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رحمان نہیں ہو سکتا. اب ذہن میں آتا ہے کہ رحمان اللہ ہی کو کہتے ہیں، کسی انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں، اور رحیم انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی. کیا؟ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت سب کو عام ہو. مثال کے طور پہ میرے پاس 100 روپیہ ہے، یہ ممکن ہے میں 100 کا 100 روپیہ ایک آدمی کو دے دوں، یہ تو ممکن ہے نا. لیکن کیا یہ ممکن ہے وہ 100 کا 100 روپیہ میں پوری دنیا میں تقسیم کر دوں، سب کو دے دوں؟ نہیں. میری ایک شفقت ہے، ایک باپ کے اندر شفقت ہوتی ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک باپ اپنی پوری شفقت ایک ہی بیٹے پر لگا دے، پوری شفقت ایک بیٹے کو دے، یہ ممکن ہے کیونکہ مکمل شفقت اس نے اس کو دے دی. لیکن اپنی شفقت سب کو دے دے، پوری دنیا میں تقسیم کر دے، ممکن ہے نہیں. تو لہٰذا رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو سب کو، کیونکہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ سب پر مہربانی کر سکے، اس لیے انسان کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے. اور رحیم کا مطلب ہے کہ اپنی جتنی رحمت اس کے پاس ہے، جتنی شفقت اس کے پاس ہے، وہ شفقت کسی ایک کو دے دے. اس کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ جتنی شفقت ہے، جتنے جو اس کے پاس ہے وہ سب کسی ایک کو دے دے نعمت، تو ہو سکتا ہے یہ. اس لیے رحیم تو کسی انسان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن رحمان صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. کم از کم جب مسئلہ معلوم ہو جائے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم رحمان نہ کہیں، عبد الرحمان صاحب کہیں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رحمان کہنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا، روز جزا کا. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان پر قربان جائیے. اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ دیکھو آخرت کے اندر میں مالک ہوں، کوئی دوسرا مالک نہیں ہوگا، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا الرحمن الرحیم، بندو میں پالنے والا ہوں، تمہیں میرا احکام ماننے ہیں، میری اطاعت کرنی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ وہ حق ادا نہیں کر پاتا ہے. سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما شکرناک حق شکرک، سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک. حق ادا نہیں کر سکتا ہے. میں بندے گھبرانا نہیں، میں رحیم بھی ہوں. آخرت میں میری رحمت تمہارے اوپر بہت رحمت رہے گی. اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، رحمت کیا ہوگی. کہتے ہیں ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن اور اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں سے الگ تھلگ کر کے جب اس سے پوچھیں گے، کہیں گے بندے یہ بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا، مسلمان ہے، پوچھتے تو نے یہ گناہ کیا تھا. اب بیچارہ بڑا مجبور ہے لیکن جھوٹ بھی نہیں بول سکتا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے. وہ کہتا ہے ہاں ربا کیا تھا. پھر دوسرا گناہ یہ کیا تھا، کہتا ہے جی اللہ کیا تھا. تیسرا یہ کیا تھا، جی اللہ کیا تھا. اب جب ایک ایک گناہ گنوایا جا رہا ہے نا، یہ بڑا پریشان ہے اندر سے، یار میرے جتنے گناہ گنوائے جا رہے ہیں اس اعتبار سے مجھے سزا تو بڑی سخت ملنے والی ہے. بڑا پریشان ہے اندر سے. تو یہ اندر سے سوچ رہا ہے کاش میرا وہ والا گناہ آج یاد نہ آئے، وہ بھول جائے، وہ ذہن سے نکل جائے، وہ چھوٹ جائے، وہ یاد نہ آئے تاکہ میری سزا کم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گنواتے 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 بڑے گناہوں کو سائڈ کر دیں گے. اب اس کے بعد کہیں گے بندے تو نے سب کیے، جی کیے. کوئی عذر تھا، کہا کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کہیں گے جا بندے میں نے سب معاف کر دیے اور ہر گناہ کے بدلے تجھے نیکیاں عطا کر دی. اب وہ کہے گا، اب وہ دیکھو نا کیسا بندہ بھی کیسا ہوتا ہے. ابھی ڈر رہا تھا کہ میرے گناہ نہ گنے، اب کہے گا یا اللہ ایک اور گناہ بھی ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، اس کے بدلے بھی تو نیکی دے دو.
اب دیکھیں اللہ کی رحمت ہے نا، تو فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں بڑی رحمت والا ہوں میں، لیکن پہلے بتا دیا، لیکن اطاعت تو کرنی ہے، مسلمان تو بننا ہے، اسلام تو آنا چاہیے، ایمان تو لانا ہے۔ اس کا فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہوں، اور کیسا مالک ہوں، ورنہ اس دنیا کا بھی تو اللہ ہی مالک ہے، اور کون مالک ہے؟ لیکن فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عارضی ملکیت، جیسے ایک جگہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جگہ میری ہے، میری ملکیت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ملکیت تو ساری میری ہے، لیکن دنیا میں نے عارضی ملکیتیں دے دی، کوئی نہیں، یہ عارضی ملکیت آپ ہی کی ہے، یہ آپ کی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ میرا ملک ہے، کوئی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عارضی تمہارا ہی ہے، کوئی نہیں، عارضی طور پہ اللہ نے ملکیت تسلیم کر لی۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، کوئی عارضی ملکیت نہیں، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے، سب خاموش، کچھ نہیں جواب آئے گا، پھر اللہ پھر ایک خود ندا آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک وہی زبردست اللہ ہی مالک ہے، صرف اسی کی ملکیت۔ تو اس دن کا فرمایا کہ یاد رکھنا بندے، اس دن کا میں مالک ہوں۔ اچھا علماء، اللہ اکبر، فقہا، مفسرین، ان کا دماغ کہاں کہاں جاتا ہے، اللہ انسان دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، کہاں دماغ ان کا جاتا ہے۔ فقہا اور مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ مالک اللہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا قاضی یوم الدین، اصل تو یہی ہوگا نا کہ نامہ اعمال پیش ہوں گے، وہاں فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں اس دن کا جج ہوں گا، قاضی ہوں گا، فیصلہ کروں گا، میں کہا نہیں، میں اس دن کا مالک ہوں گا۔ اس کی ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے، لیکن ہم مالک پڑھتے ہیں، ایک قرات بادشاہ کی بھی ہے، ایک مالک جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں فرمایا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس دن کا قاضی ہوں گا، جج ہوں گا، کیوں؟ وجہ جج کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جج ایک قانون کے تابع ہوتا ہے، قانون کا پابند ہوتا ہے، اور جج کو اسے سروکار نہیں ہے کہ آنے والا اس کا اپنا ہے، کون ہے، کیا ہے، شفقت نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میرے بندے، اس دن میرے پاس آئے گا، میں مالک ہوں گا، میں کسی فیصلے کا، کسی قانون کا محتاج نہیں ہوں گا، اللہ اس دن کا مالک ہوگا۔ اور مالک کو اپنے مملوک کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے ایک باپ ہے تو باپ کو بیٹوں کے ساتھ زیادہ شفقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا مالک کو اپنے مملوک کے ساتھ شفقت کا معاملہ، اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، اس دن کا میں مالک ہوں گا، اور بادشاہ نہیں ہوں گا، جج نہیں ہوں گا، اس دن کا میں کوئی قاضی نہیں ہوں گا، قانون کا پابند ہوں گا، بس اس دن کا میں مالک ہوں گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مالک کے پاس، جج کے پاس ہم جائیں گے، کوئی مسئلہ چلا گیا، کیس چلا گیا جج کے پاس عدالت میں، تو ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوئی اچھا سا وکیل، کوئی بتاؤ جی کوئی اچھا وکیل جو ہمارا کیس لڑے گا۔ اب جب مالک کی عدالت ہے نا، تو مالک کے پاس تو مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہے، ورنہ مالک کے پاس کیا کرتا ہے؟ کسی مالک کے مثال کے طور پہ کسی مالک ہم کہتے ہیں یار کوئی دیکھو اس کا اپنا کوئی ہو، جا کر کے سفارش کر دے وہاں جا کے ہماری، کیوں؟ مالک ہے وہ قانون کا پابند ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جناب قانون میں یہ لکھا ہے، وہ تو قانون کا پابند ہی نہیں ہے، مالک ہے وہ، لہٰذا آپ کہیں گے کوئی اپنا ملے، کوئی دیکھو اس کا سسر کون ہے، داماد ہے، کوئی ہمارے رشتے میں لکھ جائے، ہم اس سے جا کر کے سفارش کروائیں گے۔ تو قیامت میں بھی اللہ مالک ہوں گے، تو وہاں بھی سفارش کام آئے گی، کوئی جج کام نہیں آئے گا، کوئی وکیل کام نہیں آئے گا، وہاں سفارش کام آئے گی۔ اور روایت کے اندر ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن تین قسم کے اشخاص جو ہے وہ سفارش کیا کریں گے۔ الانبیاء، ایک تو انبیاء سفارش کریں گے، ثم العلماء، پھر علماء سفارش کریں گے، ثم الشہداء، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا اور ان کو جنت لے جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جنت لے جائے گا۔ اور ایک شہید وہ 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، 70 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم وہ اپنے تمام معتقدین اور ماننے والوں کی سفارش کرا کے سب کو جنت میں لے جائے گا۔ وہاں قیامت کے دن جو ہے آخر وہاں میدان محشر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد میں کیا کروں گا؟ کہ میں سجدہ ہونے کے بعد میں کہوں گا یا رب امتی، یا رب امتی، ربا میری امت کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، اپنی امت کے بارے میں جو مانگنا ہے مانگیے، جس کی مغفرت کرانی ہے کرائیے، میں قبول کروں گا، میں سب کو بخش دوں گا۔ یہ تو وہاں ان کا مقام ہے۔ تو کیا مقام ہوگا وہاں پر؟ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے، وہاں سفارش کام آئے گی۔ معارف الحدیث کے اندر مولانا منظور احمد نعمانی ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مولانا منظور احمد نعمانی، معارف الحدیث ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ معارف الحدیث کے اندر انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے شرح السنہ للبغوی کے حوالے سے، اس میں حدیث لکھی ہے انہوں نے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جہنمیوں کی صف لگی ہوگی اور وہاں سے جنتی گزر کر جنت میں جا رہے ہوں گے. تو اب جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک آدمی وہاں سے ایک کو آواز لگا کر کے کہے گا, جنتی کو کہے گا, او جنتی تجھے یاد نہیں ہے, مجھے پہچانتا نہیں ہے, انا الذی سقیتک شربۃ من الماء, میں نے تجھے پانی پلایا تھا, پانی کا ایک گلاس پلایا تھا, پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا, تیری پیاس بجھائی تھی. دوسرا آدمی آواز لگا کر کے کہے گا کہ میں نے تجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. اب کسی کو پانی پلانا, کسی عالم کو, کسی حافظ کو, کسی نیک آدمی کو پانی پلانا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ وضو کے لیے پانی دینا کون سا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارے پانی کے نہ محتاج ہے نہ کچھ ہے. کوئی عالم ہے میرے پانی کا تھوڑی محتاج ہے, پانی بہت ہے پینے کے لیے. لیکن اگر میں نے پانی دیا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب اس کو کہے گا نا میں نے تمہیں پانی پینے کے لیے دیا تھا, میں نے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا, تو وہ کہے گا میری شفاعت کر دے, سفارش کر دے. وہ جنتی کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے دنیا میں پینے کے لیے پانی دیا تھا, میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اللہ اس کی سفارش قبول کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ مالک یوم الدین, اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے. تو اس کے اندر ان آیات کے اندر ہمیں غور و فکر کر کے ہمیں جب بھی ہم تلاوت کریں, نماز پڑھیں, تو ان آیات کا مطلب ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. یہاں پر کچھ چیزیں آپ یاد رکھ لیں مسائل کے عنوان سے کہ اس سورت کے کئی نام ہیں. ان میں ایک نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے. اسی طرح سے اس سورت کا فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ فتح سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا. تو چونکہ یہاں سے قرآن کریم کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. اور اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ. صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر, ہر نماز میں چاہے فرض ہو, واجب ہو, سنت ہو, نفل ہو, جو بھی نماز ہو, ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اس اعتبار سے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اس کو سورۃ الکافیہ, سورۃ الواقعہ اور سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو کہا, الا اخبرکم بخیر سورۃ فی القرآن, کیا قرآن کریم کی سب سے بہترین سورت میں تمہیں بتاؤں؟ اس صحابی نے کہا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل ضرور بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا, کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا نماز شروع کیسے کرتے ہو؟ کہا میں نے پوری سورت سنائی, الحمدللہ رب العالمین. کہا کہ یہ جو ہے قرآن کریم کے اندر موجود سورتوں میں سب سے بہترین سورت ہے. فرمایا فیہا شفاء لکل داء, اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہم بھی پڑھتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے. یقین ہو, اعتماد ہو تو ہو جائے گا. بالکل ہے. حضرت صحیح بخاری کے اندر کتاب ہے کتاب الاجارہ, اس کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ, اجارہ کہتے ہیں اجرت لینے کا بیان, تو امام بخاری مزدوری کا بیان, اجرت کا بیان. اس کے اندر ایک حدیث امام بخاری علیہ رحمہ نے لائی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نکلے وہاں سے, اور نکل کر کے ہم کہیں سفر پہ گئے تھے. تو وہاں جانے کے بعد ہم نے جس گاؤں بستی پر پہنچے, بستی والوں کو ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ مہمان نوازی ہماری کرو, ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ. تو بستی والوں نے انکار کر دیا. کہا وہاں سے واپس آئے, بستی کے بالکل باہر ہم نے پڑاؤ ڈال دیا. ہم دیکھ رہے تھے اب کیا بنے گا آگے. تو اتنے میں اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا. جب سانپ نے ڈسا, انہوں نے اپنے دیسی علاج جو تھے وہ علاج کیے, لیکن علاج کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب کسی نے کہا ہاں وہ بندے آئے تھے, بندے تو کچھ شکل و صورت سے بڑے اچھے لگ رہے تھے, ہم نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس چلیں کہ ان میں سے جھاڑ پھونک کرنے والا ہوگا, دم وغیرہ کرنے والا ہوگا, اس کو کہیں گے جھاڑ پھونک کر لیں. اب وہ آئے, کہا بھائی آپ میں سے ہمارے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے, آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کر جانتا ہو؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے کہا میں جانتا ہوں. مجھے ساتھ لے گئے. تو میں نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا مہمان نوازی ہمارے کو, ہمیں کھلاؤ پلاؤ, نہیں کھلایا پلایا, ایسا فری میں جھاڑ پھونک نہیں کروں گا, میں دم فری میں نہیں کروں گا, کچھ لوں گا. کیا لوگے؟ کہا میں 30 بکریاں لوں گا. کہا ٹھیک ہے, چلے گئے. اب جانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ جانے کے بعد کچھ پڑھ کر کے دم کیا, تو وہ ٹھیک ہو گیا, زہر کا اثر ختم ہو گیا. بکریاں لے کر واپس آئے. انہوں نے پوچھا بھائی آپ, جو باقی ساتھی تھے نا, ساتھیوں نے پوچھا آپ ہی جھاڑ پھونک جانتے ہو, دم وغیرہ کرتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو کیا کہتے ہیں. کہا پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا پڑھا وہاں پہ؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا. کہا آپ کو کیسے پتا اس میں شفا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فیہا شفاء لکل داء, ہر بیماری کی شفا ہے. ہر بیماری کے اندر زہر بھی ایک بیماری ہے, اس سے بھی شفا ہو جائے گی, اور وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہاں پہ مسئلہ بن گیا کہ جو انہوں نے دم کیا, انہوں نے تو قرآن پڑھا تھا نا وہاں پر, قرآن پڑھنے پر انہوں نے اجرت لی ہے,
तावीज़ किया, दम किया, झाड़ फूक की और उजरत ली है, तो ये उजरत जायज़ हुई या नहीं हुई? अब हमारे यहाँ भी अगर मसला पैदा हो जाए तो कहीं हमारे यहाँ क्या होता है कि एक आदमी पूछता है मसला क्या हुआ, अभी इससे पहले कि कोई आलिम या मुफ्ती जवाब दे फौरन दूसरा बैठा हुआ आदमी फतवा लगा देता है, भाई ये मसला ये है। तो अब सहाबाए किराम ऐसे नहीं थे, उनने फौरन कहा, उनने कोई फतवे नहीं लगाए, उनने कहा कि मसला है कि जायज़ है या नहीं है, तो हम इसकी उजरत के बारे में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। इसलिए हमें भी एक मिजाज बनाना चाहिए कि हमें उलमा से, दीन जानने वालों से पूछना चाहिए मसला। तो गए, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत इस तरह हुआ, तो बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असबता, जो तुमने किया ये सही किया है, और जो तुमने ये लिए है, ये उजरत ली है तुमने इस पर, ये भी सही किया है। और साथ में दिलजोई के लिए, कभी इंसान कहता है सही शायद हमारे बारे में ऐसे ही हमारे से नरमी करने के लिए किया हो, शायद हो सकता है असल में ना हो, ये भी हो सकता है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद दिलजोई के लिए कहा हाँ जो बकरियां ली है ना, वज़रिबू ली फीही सामान, उसमें से मेरा हिस्सा भी रखना, मेरा हिस्सा किधर है, मेरा हिस्सा भी लाओ। तो इससे पता चला वो लोग जो कहते हैं बिल्कुल तावीज़ नाजायज़ है, दम नाजायज़ है, झाड़ फूक करना नाजायज़ है, नहीं, ये तो सही बुखारी के अंदर साबित है, उजरत के साथ भी जायज़ है, उजरत के साथ भी जायज़ है। अलबत्ता यहाँ पर मसला एक ये है कि बस वो तावीज़ जो है वो शिरकिया नहीं होना चाहिए, कुरान करीम की आयात पर मबनी हो, अहादीस में जो दुआएं आई हैं उन पर मबनी हो, तो सही है। फरमाया फिया शिफाउन लिकुल्ली दा, हर बीमारी की इसके अंदर शिफा है। तो इसका एक नाम उम्मुल कुरान भी है, इस सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब। अच्छा, यहाँ उम्मुल कुरान से उम्मुन का तर्जमा क्या है? उम्मुन का तर्जमा बाज़ रात समझते हैं सिर्फ माँ, नहीं, इसमें उम्मुन का तर्जमा माँ भी होता है, उम्मुन का तर्जमा असल, जड़, खुलासा ये भी होता है, और उम्मुन का तर्जमा ठिकाना भी होता है। कुरान करीम में है उम्मुहु सिद्दीका, कि उसकी माँ का नाम, उसकी माँ सिद्दीका थी, और उसका उम्मुन का तर्जमा ठिकाना भी होता है, उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। और उम्मुन का तर्जमा ये खुलासा भी होता है, जड़ भी होता है, असल भी होता है, हुन्ना उम्मुल किताब इसको फरमाया। तो ये उम्मुल किताब इसको कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं। अब यहाँ पे बाज़ हज़रात वो हैं, याद रखें कि हम चूंकि हम अहनाफ का नजरिया ये है कि नमाज में इमाम के पीछे हमें कोई भी किरात नहीं करनी है, कोई भी, बिल्कुल कुरान हमें इमाम के पीछे हमें कुरान नहीं पढ़ना है, कुरान पढ़ना इमाम की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में तफसीली गुफ्तगू आ जाएगी अगले दुरूस में, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ खुलासा जिक्र करता हूँ। बाज़ रात कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, दलील क्या है, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हमने कहा कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, और जब कुरान की तिलावत की जाए फ़स्तमिऊ लहू, इसको गौर से सुनो अगर आवाज आ रही है, व अंसितू, लेकिन और साथ में खामोश भी रहो, आवाज नहीं आ रही है लेकिन तिलावत तो की जा रही है ना, नमाज में कुरान की तिलावत की जा रही है। कहा जब कुरान की तिलावत की जा रही है दो काम करने, एक खामोश रहना है, दूसरा आपने सुनना है। आवाज आ रही है तो सुने, आवाज नहीं है तो खामोश तो तब भी रहना है, दो हुक्म दिए। ऐसा कुरान हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहे हैं जब कुरान की तिलावत की जाए आप खामोश रहे। इसमें हमारे पास साथी कहते हैं कि नहीं, यहाँ कहा कुरान ना पढ़े, हम भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा नहीं, आप तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं इमाम के पीछे। कहा नहीं मौलवी साहब, आपको गलत फहमी है, वो कुरान थोड़ी है सूरह फातिहा, वो तो उम्मुल कुरान है, वो कुरान नहीं, वो क्या है, उम्मुल कुरान। अब ये धोखा ऐसा है कि हमारा आम बंदा परेशान हो जाता है कि वाकई में ये कुरान तो नहीं, इसका नाम तो उम्मुल कुरान है। उन्होंने कहा हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह कह रहे हैं कुरान ना पढ़ो, हम कुरान नहीं पढ़ते, हम तो उम्मुल कुरान पढ़ते हैं। हमने कहा उम्मुल कुरान कुरान नहीं है? कहा नहीं। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है अबुल इंसान, लिहाजा वो इंसान नहीं है। हजरत हव्वा वो उम्मुल इंसान, सबसे माँ है ना हजरत आदम और हजरत हव्वा, तो हजरत हव्वा है उम्मुल इंसान, तमाम इंसानों की माँ। हजरत आदम है अबुल इंसान। हमने कहा हजरत हव्वा उम्मुल इंसान है लेकिन इंसान नहीं, हजरत आदम अबुल इंसान है लेकिन इंसान नहीं, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल बशर है लेकिन बशर नहीं। कहता है मौलवी साहब ये कौन सी बात हुई? अबुल इंसान तभी इंसान होंगे तो अबुल इंसान बनेंगे, उम्मुल इंसान होंगी तो इंसानों की माँ बनेगी, सय्यदुल बशर बशर होंगे तो बशर के सरदार बनेंगे। हमने कहा कुरान होगा तो उम्मुल कुरान बनेगा, मसला हल हो गया। अगर इंसान ना हो तो अबुल इंसान नहीं बनता है, कुरान ना हो तो उम्मुल कुरान भी नहीं बनता है। उसने ये देखिए, इस लिहाजा उम्मुल कुरान हमें इसकी तिलावत नहीं करनी है। एक दूसरे एतराज वो कर देते हैं कभी अवकात फौरन से, वो कहते हैं नहीं, कहा असल में ये देखो कुरान के कितने पारे हैं? हमने कहा 30।
پہلا پارہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے، دوسرا سیقولو سے، آپ پڑھتے جائیں، تیسرا تلک الرسول سے، تیسواں سپارہ اما یتساءلون سے کہنے لگا۔ تو سورہ فاتحہ کہاں گئی؟ سورہ فاتحہ الف لام میم سے پہلے آ رہی ہے۔ الف لام میم آپ نے کہا قرآن کے 30 پارے ہیں، سورہ فاتحہ تو ہے ہی نہیں کسی پارے میں۔ اب بندہ پھر پریشان کہ قرآن تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ قرآن سے تو الف لام میم سے قرآن شروع ہو رہا ہے 30 پارے۔ اچھا ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن کے اندر صورتیں کتنی ہیں؟ کہا 114۔ میں نے کہا پہلی صورت، کہا سورہ فاتحہ۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو پہلی صورت سورہ فاتحہ کیوں ہے بھائی؟ تو لہٰذا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، لہٰذا جب یہ قرآن ہے تو ہمیں امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی ہے۔ تو اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ تو ام القرآن کیوں کہا؟ چونکہ پورے قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں ان تمام مضامین کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر کتنے قسم کے مضمون ہیں؟ یاد رکھیں پورے قرآن میں 6 قسم کے مضمون۔ کتنے ہیں؟ 6 قسم کے مضمون ہیں۔ پہلا توحید سے متعلق، دوسرا رسالت، تیسرا ہے آخرت، چوتھا ہے احکام، یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں کرنے، احکام، پانچویں ہیں ماننے والے، چھٹے ہیں نہ ماننے والے۔ پورے قرآن کے اندر جو مضمون آئے ہیں وہ 6 قسم کے، توحید، رسالت، آخرت، احکام، ماننے والے اور نہ ماننے والے، 6 قسم کے مضمون پورے قرآن کریم میں آئے اور 6 کے 6 اس سورہ فاتحہ کے اندر بھی آ گئی۔ ابھی آپ توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، ابھی الرحمن الرحیم کے اندر رسالت بھی آ گئی، اور مالک یوم الدین میں آخرت آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام آ گئے، اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بھی قرآن کا جز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔